الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست گزار ہوں سید اعجاز حسین جعفری، بیگم نواب حسن، کنیز فاطمہ اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کے سارے ثواب کے لیے اور اپنے بھی تمام مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. تھوڑا تھوڑا سا ذرا سا آگے سے مٹائیں گے، خلا پور ہو جائے گا تو ماحول میں جس کا بن جائے گا. تھوڑا سا آگے سے مٹائیں. بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. شکریہ. جیسا کل ہم نے عرض کیا کہ ہم تو خود سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جواب کا سلسلہ، لیکن سوال بہت اچھا آیا ہے. موضوع سے متعلق ریلیٹڈ جو بھی سوال ہے آپ، میں نے کل ہی عرض کر دیا کہ جو بھی ہو آپ بس یہ دیکھیے طریقہ ہمارے برادر عزیز نے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دے دیا جائے، لکھ کے ہم پڑھ دیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو سوال نہ ہو تو ظاہر ہے میں کیسے اپنے موضوع سے تو نہیں ہٹ سکتا نا. موضوع لے کے چلوں، بیچ میں کوئی سوال ایسا کر دے کہ اس سے موضوع سے ہٹ جاؤ تو یہ موضوع سے متعلق ہے پڑھ دیتا ہوں. اس کا سوال ابھی بیچ میں آ جائے گا، ابھی نہیں آ سکا تو کل آ جائے گا، کیونکہ ہمارا موضوع ہی یہی چل رہا ہے کہ سوال یہ ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا جو حجت خدا سے خالی ہو. بالکل ٹھیک، آپ نے بھی میں نے بھی یہی سنا، یہی عقیدہ یہی ہے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالق کائنات نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ولادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے کیا وہ حجت خدا سے خالی تھا؟ بالکل نہیں تھا. اور اگر سوال بھی ہے کہ اگر نہیں تو وضاحت فرمائیں کہ اس وقت ظاہراً حجت خدا کون تھا. انشاءاللہ ابھی آ جائے گا، تھوڑی دیر میں جواب نہیں آ سکا، مضمون لمبا ہو گیا تو کل آ جائے گا، اطمینان رکھیں. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو جس کے ذہن میں بھی تقی سے جو سوال اٹھتا ہے وہ بلا تکلف ہمیں لکھ کے سوال دے دے، کوئی مسئلہ نہیں. ممکن ہے ہمارے پاس جواب نہیں تو ہم تو وہ آدمی صاف کہہ دیں گے بھی اس کا جواب ہمیں نہیں پتا، ہم اپنے بڑوں سے پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کہ ہم نے دعوے، کوئی ایسا خدا نہ کرے دعویٰ تو کیا نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ دعویٰ تو صرف جن ہستیوں کو زیب دیتا ہے وہی ہستیاں کر سکتی ہیں. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے. آئیے ذرا سا 2 منٹ میں خلاصہ کل کا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. 5-7 منٹ لیٹ ہو جانا ہے، کیا کریں. آپ ٹریفک کا حل دے کر آ رہے ہیں، بہت پہلے نکلے پھر بھی پھنس گئے، کل اور پہلے نکلیں گے انشاءاللہ، پھر دیکھیں کہاں پھنس جاتے، نہیں پہنچ پاتے، وہ اپنے اختیار میں نہیں ہے میرے. خیر جناب، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو ہم نے آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تاکہ آسانی سے بچوں کو بھی یاد ہو جائے. سورہ ذاریات کی 56ویں آیت. اور سیدھی سی بات کی گئی کہ ہم نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو مگر کاہے کے لیے؟ صرف عبادت کے لیے. بات ہم نے جو کل کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عبادت پروردگار کی عبادت تمام نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی بغیر اس کی معرفت کے، اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی بغیر اس کے رسولوں، انبیاء اور ائمہ کی معرفت کے. اس کے بغیر، ان کی معرفت کے بغیر، یعنی جو ادنا سا ہم نے بتایا تھا وہ ادنا سا مرحلہ بھی معرفت کا طے کرنا ضروری ہے. جب تک وہ معرفت حاصل نہ ہو جائے، ان کی صداقت، ان کی عصمت، ان کی طہارت، اس وقت تک آگے نہیں جا سکتی. تو بس یہ ائمہ طاہرین، یہ رسول، یہ انبیاء، یہ کیا ہیں؟ یہ حجت ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے. ہم نے سرسری سا معنی بیان کیا تھا، آج ذرا تفصیل میں جائیں گے کہ حجت کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب بات ہی حجت پہ ہو رہی ہے تو ہمارے برادر عزیز، برادر بزرگوار کا سوال کا جواب بھی اسی حجت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ حجت کا مفہوم کیا ہے وہ بھی ہم قرآن مجید سے ہی لیں گے، معلوم کریں گے. قرآن مجید ہی ہمیں سمجھائے گا کہ حجت کسے کہتے ہیں. سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ اور اس کی 149ویں آیت، یعنی 100
149 یعنی 149 یا 149. یہ اس لیے کہ 100 کے بعد بعض بچوں کو گنتی نہیں آتی, بعض کو تو 20 کے بعد ہی نہیں آتی اردو کی گنتی. حالانکہ یاد کرنا ضروری ہے. ہمیشہ اس بات کی تکرار کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. فخر کی بات نہیں ہے, یہ شرم کی بات ہے کہ انسان جو بھی مادری زبان ہے اس کی, ضروری نہیں کہ اردو, جو بھی زبان ہے اپنی زبان کی حفاظت کرے. اس کے بعد 15 زبانیں سیکھے, 50 زبانیں سیکھے. نہ اللہ کی پابندی ہے, نہ رسول کی پابندی, کسی کی پابندی. علم جتنا بھی حاصل کرتا چلا جائے, جہاں تک حاصل کرتا چلا جائے. لیکن ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے جب ہمارے بچے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں گنتی نہیں آتی. اردو کی نہیں آنا چاہیے نا. تو 149ویں آیت, قل فللہ الحجۃ البالغہ ولو شاء لہداکم اجمعین, سورہ انعام کی 149ویں آیت. ارشاد رب العزت ہوا, اے حبیب کہہ دیجئے, قل اے رسول کہہ دیجئے, فللہ الحجۃ البالغہ, کہ پس اللہ ہی کے لیے ہے قانع کر دینے والی, آخر تک پہنچا دینے والی دلیل, حجت. ہر دلیل سے وزنی دلیل کون سی دلیل ہے؟ وہ آخری دلیل جو اللہ کی ہے. کس پر ہے؟ انسانوں کے لیے ہے. قل فللہ, اللہ ہی کے لیے. حجت بالغہ یعنی وہ دلیل جو بالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر تک پہنچانے والی, کہ جس کے بعد کوئی دلیل کام نہیں. ولو شاء لہداکم اجمعین, اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی اللہ اگر چاہتا تو جبری ہدایت کر دیتا, پھر کسی کا امکان تھا کہ وہ ہدایت سے ہٹ جاتا. مگر اگر جبری ہدایت ہوتی, پہلے اس کی ذرا سا مسئلہ حل کرتے چلے جائے کہ سوال پیدا ہی نہ ہو, وہ جواب یہیں پہ دے دیں. یعنی جبری ہدایت کا تو فائدہ نہیں نا, پھر جنت دوزخ پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. جبری ہدایت کا کیا فائدہ؟ پھر وہ جبر والے, اصل میں یہ مسئلہ کیوں آیا کہ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں یا بہت سارے مقامات مشرکین نے بار بار یہ کہا کہ اللہ اگر ہدایت دینا چاہتا تو ہمیں دے دیتا, آپ کو کیوں بھیجا, ہم پر کیوں نشانی نہیں بھیجی؟ اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا, اللہ نے نہیں چاہا نہیں دیا. یعنی مذاق اڑاتے تھے ایک طرح سے. ما قبل اسلام بھی, ما بعد اسلام بھی. ما قبل اسلام بھی یہ نظریہ موجود تھا, ما بعد اسلام بھی نظریہ موجود تھا, جس کو بڑا علمی نقاب پہنائے گی ڈھکوسلا تیار کیا گیا, جنہیں مجبرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عقائد کی بحث میں. مجبرہ یعنی جبر کے قائل. تو اللہ کی جس کو مرضی ہدایت دے, جس کو مرضی ہدایت نہ دے. تو بھئی یہ جبر اگر ہو جاتا, اللہ کی قدرت اور مشیت بالکل برحق ہے. اللہ کی قدرت اور مشیت برحق ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کرے گا. وہ خود بھی ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں کروں گا. ولو شاء لہداکم اجمعین, اگر اللہ چاہتا تم سب کی ہدایت کر دیتا, لیکن نہیں کی نا. کیوں؟ اس لیے کہ حیوانوں میں, دیگر مخلوقات میں اور تم میں یہی تو فرق رکھا کہ تم پر اللہ نے حجت بالغہ یعنی حجت تمام کی ہے. 2 حجتیں. ابھی آگے بڑھتے ہیں, بات کو آگے لے کر آگے بڑھاتے ہیں. جبھی تو جنت دوزخ بنائی ہے, تمہیں عقل دی ہے, تمہیں ذہن دیا ہے, تمہارے لیے رسول بھیجے, تمہارے لیے نبی بھیجے, تمہارے لیے ائمہ بھیجے. کیوں بھیجے؟ ہدایت کے لیے بھیجے نا. اور اختیار دیا تمہیں پورا اختیار دیا, تمہیں اپنے افعال کا ذمہ دار بنایا. مشکل بحثیں ہیں, میں بہت آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جا رہا ہوں عقائد کی. کیا مجبرہ مفوضہ کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں, پہلے بھی کئی بار بیان کیا, اب ذرا الفاظ بدل گئے, مفہوم بدل رہا ہے, مفہوم کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ بحث تو بار بار آئے گی. تو مجبرہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہی جبر والا, کہ بھئی جس کو اللہ چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے بنا دیتا ہے. ایسے کیسے بنا دیتا ہے؟ ارشاد تو فرما رہا ہے پروردگار عالم اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا, نہیں دی نا. یعنی جبر نہیں ہے تم پر, لائق رہا پہ دین والی منزل ہے, کوئی جبر تم پر نہیں ہے. اپنی مرضی سے اختیار کرو گے. جبھی تو نبی بھیج رہا ہوں, جبھی تو رسول بھیج رہا ہوں, بار بار ہدایت ہادی بھیج رہا ہوں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, کوئی قوم ایسی نہیں جس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو. تو سرسری سا جواب تو قرآن مجید سے مل گیا کہ جناب عیسیٰ کے بعد صحیح, نبی نہ صحیح, وسیع تو ہیں. نبی نہ صحیح, وسیع تو ہیں. اور صرف اس قوم میں نہیں, وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, ہر قوم. جناب عیسیٰ تو بیت المقدس میں تھے بھائی, باقی یہاں کیا تھا, حجاز میں کیا تھا, یہاں بھی حجت تھی, یہاں بھی حجت موجود ہے. بتا دیں گے کیسے موجود ہے, لیکن ابھی آیت کی تو ہم نے دلیل دے دی نا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, کوئی قوم ایسی نہیں جس کے لیے ہادی, یہی ہادی حجت ہے, یہ ہدایت کرنے والا حجت ہے. اب آئیے واپس,
ولو شاء لہداکم اجمعین کی میں نے پہلے بات مکمل کر دی، اب پہلے سے پھر واپس پلٹ آئیے. قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے حبیب. اور ایک دعا بھی کر رہا ہوں، پروردگار عالم جو مفہوم آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پہنچ جائے. بس اللہ مجھے توفیق دے دے کہ جو ذہن میں مطالب ہیں وہ میں آپ تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اسی طرح سے جس طرح ان کو بیان کرنے کا حق ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. وہ جو اصل میں پتہ ہے کیا مرحلہ ہوا، یہ دعا میں کیوں کر رہا ہوں کہ جو نتیجہ میں دینے والا ہوں اچانک وہ نتیجہ میرے ذہن میں پہلے سے آ گیا، تو مجھے پھر اس لیے دعا کرنی پڑی کہ پروردگار مجھے توفیق دے دے کہ میں وہ نتیجہ جب پہنچے آپ تک تو جیسے حق ہے ویسے پہنچے. ٹھیک ہے، قل فللہ الحجۃ البالغہ، بس اللہ ہی کے لیے ہے وہ آخری ہر دلیل کو کاٹ دینے والی دلیل. بس یہ حجت کا معنی کیا ہے؟ حجت بالغہ تو آ جائے گا آگے. حجت کا معنی کیا ہے؟ حجت کا مادہ کیا ہے؟ حج یا حج بھی کہہ سکتے ہیں آپ. قرآن مجید میں دونوں لفظ ہیں نا، حجت اللہ بھی ہے. حج کا معنی ہے قصد کرنا. حج کا معنی کیا ہے؟ قصد کرنا، کسی چیز کا قصد کرنا. حج کا قصد کرنا کسی جگہ کا، اسی لیے مہجا کہتے ہیں اس راستے کو جس پر چلا جاتا ہے. مہجا اس راستے کو کہتے ہیں. حج کا معنی ہے قصد، اور اسی سے حج بنا. حج کا معنی بھی قصد ہے، ارادہ. لیکن حج اور حج میں فرق یہ ہے کہ حجت اللہ جس نے اللہ کے گھر کا قصد کیا، اور اس حجت اللہ کے لیے وہ جتنے اراکین انجام دیتا ہے ان تمام اراکین کو جب بجا لائے تو اسے کہتے ہیں حج. حج پورا ہو گیا. یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں موجود ہیں، لہذا کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں بچے کہ بھئی یہ حجت اللہ ہے یا حجت اللہ ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حجت اللہ جب انسان ارادہ کرتا ہے اللہ کے گھر جانے کا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ قصد ہے، اس کا قصد ہے، یہ حجت اللہ. کیا اس نے ارادہ کیا اللہ کی طرف جانے کا. اور جب وہ تمام عبادتیں مکمل کرتا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک اور ساری قربانیوں پہ طواف اور طواف سے، تو اب کیا ہوا؟ یہ مکمل حج ہو گیا. اسی لیے حج اکبر بھی کہا گیا. قرآن مجید میں حج اکبر بھی آیا نا، حج بھی آیا اور حج بھی آیا. وہ معمولی سفر زیر اور زبر کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو بس اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ حج. حج کا معنی ہے قصد، ارادہ. اسی لیے مہجا یا مہجتن اگر تا بھی لگا دیں تنوین کے ساتھ تو اسے کہتے ہیں اس راستہ جس پر انسان چلتا ہے. کتابوں کے بھی بہت سے نام ہیں، مہجت البیضاء، مہجت النور، اس طرح کی بہت ساری کتابیں. نور کا راستہ، سفید راستہ، روشن راستہ. کتابوں کے بھی عربی میں بہت ساری کتابوں کے نام ہیں مہجا، مہجا کے اوپر، اسی مہجا کا. بس اب سمجھ میں آ گئی بات. اسی سے نکلا ہے حجت. حجت یعنی جب کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، کسی دوسرے پر اپنی بات کی دلیل قائم کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حجت. یعنی جب قصد کرتا ہے، وہ ارادہ کرنا ہوا نا، کسی دوسرے پر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، بات تو کر دی، بات کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل دے گا اسے کہتے ہیں حجت. اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ غلط ہو یا صحیح ابھی بحث نہیں، ابھی تو بتا رہے ہیں. مثلا میں نے ایک دعویٰ کیا، اب وہ جو میں دلیل پیش کر رہا ہوں یہ میری طرف سے کیا ہے؟ یہ حجت ہے. اپنی بات کی سچائی کے لیے، اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے میں حجت قائم کر رہا ہوں، یعنی دلیل قائم کر رہا ہوں. اس دلیل کا نام ہے حجت. بس اس لیے اللہ نے انبیاء کو، رسول کو، ائمہ کو معصوم بنا کر خلق کیا، معصوم بنا کر بھیجا، غلطی سے پاک، اشتباہ سے پاک. کیوں؟ تاکہ یہ انسانوں پر میری حجت بن جائیں. ان سے غلط، دیکھیے عصمت پر بھی یہ دلیل ہے. یہ حجت کیوں ہے حجت؟ اس لیے کہ ان سے غلطی کا امکان، اشتباہ کا امکان نہیں ہے. لہذا تمام انبیاء رسول یہ سب کیا قرار پائے؟ حجت. جب انسان اپنی سچائی کے لیے، اپنی صداقت کے لیے دلیل پیش کرتا ہے. اب آئیے اس روایت کی طرف جسے سرسری طور پہ آپ نے سینکڑوں بار زندگی میں سنا ہے، کل میں نے بھی پڑھا، آج اسی کی تفصیل میں جانا چاہ رہا ہوں کہ وہ روایت ہے کیا. امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی وہ روایت، وہ حدیث کہ نحن حجت اللہ علیکم، ہم ائمہ
تم سب پر حجت ہیں اللہ کی. نحن حجت اللہ علیکم، یعنی ہم ہی تو تم پر حجت ہیں. ہمیں دیکھ کے پہچان لو اللہ کو، ہماری صداقت، ہماری عصمت، ہماری گفتگو، ہمارے علوم، یہ جتنے بھی علوم ہیں ان سب علوم کو دیکھ کر، یعنی اللہ نے حجت بنایا تو سارے علوم دے کر بھیجا. اور اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ ہم پر دلیل کیا ہے، ہم پر دلیل کیا ہے، ابھی تو اس پر بھی دلیل دیں گے، لیکن ابھی تو یہ حدیث تو پوری کر دینا. وَفَاطِمَةُ حُجَّةُ عَلَيْنَا، اور فاطمہ ہم پر بھی حجت ہے. یہ ہے اصل. اللہم صلی. آئیے، فاطمہ ہم پر بھی، یعنی ہماری سچائی کی دلیل کیا ہے؟ اسلام کی سچائی کی دلیل تو ہم ہیں. ہماری سچائی کی دلیل کون ہے؟ یہ تشریح کر رہا ہوں حدیث کی، ابھی اس پر دلیلیں قائم کریں گے، نتیجہ نہیں دیا ابھی. ہمارے ابھی تو معصوم کے فرمان کی تشریح کر رہا ہوں کہ ہم کون ہیں، تم پر حجت ہیں، ہمیں اللہ نے حجت بنا کر بھیجا. اسلام کی سچائی، اللہ کے دین کی سچائی کے لیے ہم حجت ہیں. ہم پر حجت کون ہے؟ ہم پر حجت ہے فاطمہ. ابھی بتائیں گے آپ کو جناب، ایسے نہیں، قرآن سے ہی بتائیں گے فاطمہ کیسے حجت ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ابھی پیش کرتے مطلب، لیکن ابھی اسی حجت پہ بات ہو رہی ہے نا ہماری. پہلے حجت پوری طرح سے لفظ سمجھ میں آ جائے اتنی آسانی سے کہ ساری زندگی آپ اس کو فراموش نہ کر سکیں. اور قرآن مجید میں جہاں بھی یہ ذکر آئے، یہ لفظ آئے، تو آپ کے ذہن میں اس کا اصل مفہوم یا مفہوم کا خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ حجت کسے کہتے ہیں. حجت یہ ہوتا ہے. اتنا تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حجت وہ دلیل ہے جو اپنے انسان جب کوئی دعویٰ پیش کرے تو اس پر جو دلیل قائم کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے. یہ عام معنی ہے، عام مفہوم ہے. اب آئیے معصوم کیا فرماتے ہیں، معصومین کیا فرماتے ہیں، ائمہ طاہرین کیا فرماتے ہیں اس حجت کے بارے میں، اس حجت کی تعریف کیا کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، ساتویں امام، باب الحوائج فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی الناس حجتین، اللہ کی بے شک اللہ کی طرف سے دو حجتیں ہیں انسانوں پر. ان اللہ علی الناس حجتین، دو حجتیں ہیں، حجت ظاہریۃ و حجت باطنیہ. ایک حجت ظاہریہ ہے، حجت ظاہرۃ و حجت باطنۃ. ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی. بہت آسانی سے کوشش کروں گا سارے مفہوم کو آپ تک پہنچانے کی. اللہ کی طرف سے، یہ ساتویں امام کا فرمان کہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر دو حجتیں قائم ہیں. ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی. یاد رکھیے ظاہر باطن، ظاہر باطن ہر جگہ ہے. قرآن مجید میں بھی ہے نا، متعدد بار آپ کے سامنے مولا کا فرمان پڑھ چکا ہوں، ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر بھی روشن اور چمکدار ہے، باطن تو بہت ہی گہرا ہے. اور پھر باطن در باطن در باطن در باطن. ابھی بتائیں گے آپ کو کس سطح کے حساب سے مفہوم بیان کیا جاتا ہے. دو حجت، حجت ظاہرۃ و حجت باطنۃ. فاما الحجت الظاہرہ، پس یہ حجت ظاہرہ کیا ہے؟ فالرسل والانبیاء والائمہ، اللہ کی حجت ظاہری انسانوں پر کیا ہے؟ رسول، انبیاء اور ائمہ، امام. یہ ظاہری حجت ہے اللہ کی کہ اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سمجھانے والا نہیں آیا، ہمیں بتانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس ہدایت نہیں پہنچی، ہمارے گروہ میں، ہماری قوم میں کوئی ہادی نہیں آیا، نہیں بھیجا ہے میں نے. فَأَمَّا الْحُجَّةُ الْبَاطِنَةُ، اور وہ حجت باطنہ کون سی ہے؟ فَالْعُقُولُ، یہ جو لوگوں کو عقل دی گئی ہے یہ حجت باطنی ہے. کیوں استعمال نہیں کیا تم نے؟ اسی لیے جس کے پاس عقل نہ ہو، عقل نہ ہونے سے مراد بے وقوف آدمی نہیں، عقل نہ ہونے سے مراد مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے. اس پر کوئی حجت ہے؟ کوئی حکم ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، بیچارہ مجنون ہے نا، پاگل ہے، دیوانہ ہے.
لہذا مخبوط الہوا سے، لہذا اس پر حجت بھی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. فالعقول، یہ جو عقل تمہیں دی گئی ہے یہ حجت باطنی ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے نا تمہیں، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے حجت باطنی کہ تم نے پڑھا تو تھا، اگر دیکھا نہیں تھا تو پڑھا تو تھا، سامنے تو لائی گئی تھی تمہارے ساری چیزیں، پھر تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ پھر تم نے حق کا سامنا کیوں نہیں کیا؟ حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جانتے تھے مگر حق سے گریزاں، حق سے الگ الگ چلتے رہے، حق کی مخالفت میں کھڑے رہے. ایسی ہوا. یہ حجت کے دو معنی جو ساتویں امام نے فرمایا. اب دیکھیے ہر امام حجت کی اگر الگ تعریف کرے نا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. بھئی ساتویں امام یہ فرما رہے ہیں اور 11ویں امام نے یہ فرمایا کہ ہم تم پر حجت، فاطمہ ہم پر حجت. اب آئیے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے سامنے ان کے شاگرد نے سوال کر دیا اسی آیت کے بارے میں کہ فرزند رسول یہ حجت کے معنی کیا ہے؟ حجت کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے امام نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ تیسرا جواب ہے، وہ بالکل الگ ہے. آپ کہیں صاحب یہ الگ الگ کیوں؟ سارے جوابات الگ الگ کیوں ہیں؟ چھٹے امام سے سوال کیا حجت کے بارے میں کہ حجت کسے کہتے ہیں. امام نے جو جواب دیا، طویل روایت ہے، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس روایت کا. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں پر حجت قائم کر دی اپنے انبیاء، اپنے رسول، ائمہ کے ذریعے سے. یہاں تک تو بالکل بات ٹھیک ہے. بس قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا، اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا اکنت عالما، کیا تو عالم تھا؟ یعنی علم رکھتا تھا. عالمن سے مراد وہ ٹریڈیشنل عالم نہیں، یعنی علم رکھتا تھا، جانتا تھا. اب بندے کے پاس وہاں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، وہاں یا ہاں ہے یا نہ ہے. ایسے ہی ہے نا. بس فَإِنْ قَالَ نَعَمْ، اگر یہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا تھا، تو کہ جب جانتا تھا فلا عملت بما علمت، پس تو نے عمل کیوں نہیں کیا اس بات پہ جس کا تو علم رکھتا تھا. یہی کہے گا نا کہ جانتا تھا. یہ گناہگار بندوں کی بات کروں، جب ان سے پوچھے گا سزا دینے سے پہلے پوری حجت قائم کرے گا نا. پروردگار عالم حجت قائم کر کے سزا دے گا، ایسے تھوڑی. یہ سوال کیا جائے گا، بندے سے پوچھے گا اے عبدی، اے میرے عبد، اے میرے بندے بتا علم رکھتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں، یا تو کہے گا ہاں. جب ہاں کہے گا تو جواب یہی ملے گا. بس جب علم رکھتا تھا تو اپنے علم کے مطابق تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ایسے ہی ہے نا. بس سزا کی، چل اپنے گناہوں کی سزا بھگت. یا وہ کہے گا نہیں میں عالم نہیں تھا، میں جاہل تھا. تو پس جب یہ جواب دے گا تو پھر جواب یہ آئے گا اللہ کی طرف سے، پس جب تو عالم نہیں تھا تو تو نے علم حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیوں جاہل رہا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب چیزیں تیرے پاس بھیج دی گئی تھی، تجھے بتا دیا گیا تھا، اس کے باوجود تو نے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. بھائی زیادہ مذہب کے چکر میں نہ پڑو، زیادہ ان چکر میں زندگی گزارو، چلے جاؤ شریف آدمیوں کی طرح. ایسے ہی ہے نا کہ ان چکروں میں نہ الجھو. تو تم خود ہی تو بھاگتے رہے، تم نے علم حاصل نہیں کیا، نہ خود حاصل کیا، نہ بچوں کو رغبت دی کہ بھائی اتنا تو علم حاصل کرو کہ تمہیں معلوم تو ہو جائے کہ اللہ کی حجت کسے کہتے ہیں. بس یہ حجت ہوگی اللہ کی طرف سے. یہ حجت بالغہ کا مطلب یہ ہے کہ حجت بالغہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے یہ کہے گا. اب آپ مجھے بتائیے 3 الگ الگ باتیں ہو گئیں، لیکن نہیں، یاد رکھیے یہیں پر ہی چند سال پہلے کسی مجلس میں نے بتایا تھا کہ نحنو معاشر الانبیاء یا معاشر الانبیاء ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم معصومین کا گروہ، ہم انبیاء کا گروہ، ہم ائمہ کا گروہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتا ہے. یعنی جس سطح کا سوال کرنے والا ہوگا، اب اس کو منطق فلسفہ پڑھانے بیٹھ جائے گا معصوم، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا نا. بس سلمان کی سطح الگ، ابو ذر کی سطح الگ، مقداد کی سطح الگ، قمبر کی سطح الگ، عام سوال کرنے کی سطح الگ، ابو بصیر کی الگ، حشام کی الگ، مومن کاخ کی الگ، زرارہ کی الگ، سب کی الگ الگ سطح ہے عقل کی.
لہذا سوال کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ عام آدمی ہے جس نے سوال کیا، امام نے اس کے مطابق جواب دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس حجت بالغہ یہی ہے اللہ کی، یہ تو اس کو اس کی عقل کے مطابق جواب دے دیا تاکہ جا اپنی تیاری کر، اتنی تو تیاری کر کے تجھے جواب دیا جب تو جواب دینے کے قابل ہو جائے، ورنہ اللہ کی حجت تجھ پر قائم ہو چکی، یعنی حق تیرے سامنے لایا جا چکا، حق آ چکا. لہذا اب یہ الگ الگ نہیں ہے بات، ہر جگہ ہر موقع کے حساب سے. میں نے کسی مقام پر عرض کیا تھا کہ امام ایک سوال کے 70 جواب دے گا، 70 کے 70 جواب الگ الگ ہوں گے اور 70 کے 70 صحیح ہوں گے، ان میں کوئی بھی جواب غلط نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کی سطح کے مطابق جواب دیا جائے گا. اور یہی انبیاء کا طریقہ، یہی رسولوں کا طریقہ، یہی انبیاء کا طریقہ. اس لیے حجت کی تعریف ہر جگہ آپ کو الگ الگ، یعنی مفہوم تو ایک ہی ملے گا مگر واقعہ الگ الگ نظر آئے گا. تو سمجھ لیجئے کہ سوال کرنے کے والے کی سطح کے مطابق جواب دیا گیا، اس نے اس جواب کو محفوظ کر لیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس حجت بالغہ یعنی وہ دلیل جو آخر تک پہنچ جائے، یقین کی حد تک، جسے کوئی قطع نہ کر سکے. اب جو نتیجہ دینے جا رہا ہوں آپ کو وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مطلب سمجھ میں آ جائے آسانی سے. تو بس پھر میرے لیے دعا کیجیے گا. اب آئیے سورہ آل عمران 61ویں آیت، زندگی گزر گئی آپ کی وہ آیت سنتے سنتے، اس حقیر سے بھی سن لیجئے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب سنیے فاطمہ حجت کیسے ہم پر. کل میں نے دعویٰ کیا تھا نا، اب آج آپ کو دلیل دینے جا رہا ہوں قرآن سے. 45 حوالے ابھی میں جمع کر کے آیا ہوں. جمع کرنے سے بعد یعنی میرے پاس رکھے ہیں، دیکھ کر آیا ہوں، ساتھ لے کر نہیں آیا. ہاں اگر ضرورت پڑ جائے گی تو یہ کتاب خانہ موجود، میدان بھی حاضر، سواری بھی حاضر. وہ سارے حوالے، وہ چاہے مسلم بن حجاج نیشہ پوری صاحب صحیح مسلم ہو، چاہے وہ حاکم نیشہ پوری یعنی وہ صاحب مستدرک حاکم جو کہلاتے صاحب مستدرک ہو، چاہے وہ مسند احمد بن حنبل ہو، چاہے وہ الاصابہ صاحب صواعق المحرقہ کی کتاب یعنی کس کی، ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہو. اتنے بڑے بڑے نام، یہ سارے نام. اور پھر زمخشری کا نام تو میں لے چکا، تفسیر کشاف علامہ زمخشری. یعنی مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں ان سب کے، کوئی معتزلہ ہے، کوئی اشاعرہ ہے، کوئی مجبرہ ہے، کوئی مفوضہ ہے. یہاں آ کے سب ایک بات کر رہے ہیں، سب کے سب ایک بات کر رہے ہیں. 2-3 نے ساتھ میں اعتراض بھی لکھا تو اس کا جواب ہمارے علماء نے بڑا اچھا دے دیا کہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے جن علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سے جواب لے لیجئے کہ انہوں نے کیوں لکھا. اعتراض کیا ہے نا جمع واحد تسنیہ کے مسئلے کے پر کہ بھائی سب کو بلایا یا تو یہ ایک تھے اور یہ 2 تھے، وہ بھی انفسنا بھی ایک تھا. تو ہمارے علماء نے سیدھا سا جواب دیا کہ ہمیں اس میں نہ ڈالیے، اپنے ان سینکڑوں راویوں سے پوچھیے کہ جن کے 45 تو مستند حوالے یعنی جن کو وہ رد ہی نہیں کر سکتے، کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ انہوں نے کیوں لکھا. بس وہ جواب دے دیں گے، جو انہوں نے لکھا ہے وہ خود ہی جواب بھی دیں گے نا. واقعہ انہی نے لکھا کہ بھئی یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ نہیں. یہ وہ واقعہ ہے کہ جسے حضرت ابو ہریرہ نے بھی لکھا. اب تو مان لیجئے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. فمن حاجک، اب دیکھیے یہاں پہ بھی وہی لفظ آ رہا ہے، فمن حاجک، جو بھی آپ سے جھگڑا کرے. یعنی کہتے ہیں کیوں حجت کر رہے ہو، آگے نے وہی بات جو محاورے میں آپ استعمال کرتے ہیں. جو بھی آپ سے حجت کرے اس معاملے میں، جو بھی آپ سے جھگڑا کرے، جو بھی آپ سے گفتار میں تیزی کرے اس معاملے میں. ہاتھ جکا کا اور کیا مہذب معنی کرتا چلا جاؤں. فمن ہاتھ جکا فیہ، اس معاملے میں جو بھی آپ سے حجت کرے، جو آپ سے جھگڑا کرے، جو آپ سے تلخ گفتار کرے، تو اس کو کہہ دیجئے. اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ چکا
ब्रैकेट में इबारत है, वो हजरत ईसा के बारे में सारा इल्म आ चुका था, सब दे चुके थे रसूल को। फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, जब आपके पास ये सारा इल्म आ चुका, इस मामले का इल्म आ चुका, और इसके बाद भी कोई हुज्जत कर रहा है, इसके बाद भी कोई झगड़ रहा है, यानी सारी दलीलें दे दी फिर भी झगड़ा कर रहा है, नहीं मान रहा, यही मतलब है ना, या कोई और मतलब है? यही मतलब है इस आयत में कि सारी दलीलें आने के बाद, सारी दलीलें के देने के बाद भी अगर ये नहीं मानते तो ए रसूल इनसे कह दीजिए, फकुल तालो, बुला लाओ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ए रसूल, इतनी दलीलों के बाद, कितनी दलीलों के बाद? 40 दिन के मुबाहिसे के बाद हर दलील दे दी रसूल ने। कुरान खुद गवाही दे रहा है, फमन हाज्जका फीहि, इसमें जो भी आपसे हुज्जत करता है, मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, जबकि वो सारा इल्म आ गया, सब दे दिया, फिर भी झगड़ा कर रहा है, सब बता दिया, सारी इनको दे दिया, अब भी झगड़ा कर रहे हैं। अब बहस ना कीजिए, अब बहस में वक्त जाया ना कीजिए, बस आप इनको दावत दीजिए, फकुल तालो, बुला लाओ तुम अपने बेटों को, हम अपने बेटों को, हम अपने बेटों को, तुम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपने मर्दों को, तुम अपने मर्दों को, और जब जमा हो जाए सब तो फिर उसके बाद सुम्मा नब्तही, फिर मुबाहला करेंगे। मुबाहला की तशरीह कई बार कर चुका हूं, यानी झूठों पर खुदा की लानत करार देने की मंजिल है। रसूल से पहले किसी नबी ने मुबाहला नहीं किया, नहीं किया, किसी ने मुबाहला नहीं किया। सुम्मा नब्तही फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, पाँव जमा हो जाएंगे, मुबाहिला करेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। बस जवाब में रसूल किसे लेके गए? देखिए, एक बात जहन में रखिए, रसूल हुज्जत, अली हुज्जत, हसन हुज्जत, हुसैन हुज्जत, ये सब के सब रसूल आगे हैं, ये सब भी मस्जिद में आते रहे, तमाम सहाबा भी आते रहे। जब बहस मुबाहिसा हो रहा था, सारी हुज्जतें कायम की कि नहीं की? जभी तो अल्लाह को यह वही भेजी अल्लाह ने कि फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, जो कुछ आ चुका उसके बाद भी हुज्जत कर रहे, यानी इतनी दलीलें दे दी आपने, अब भी नहीं मान रहे। तो अब आपको समझ में आ रही है बात, कौन है फातिमा? सारी हुज्जतें जब खत्म हो, सारी दलीलें जब खत्म हो गई, तब अल्लाह ने कहा बुलाओ इनको। तब बताइए, रसूल खुद हुज्जत है कि नहीं? अली खुद हुज्जत है कि नहीं? हसन हुज्जत है कि नहीं? हुसैन हुज्जत है कि नहीं? किस नई हुज्जत को रसूल लेकर आया मैदान में? समझ में आई बात? तो बताओ ना, किस नई हुज्जत को खुदा का रसूल लाया? किताब पढ़ के सुना दी, कुरान से दलाइल दे दिए, हजरत ईसा की तारीख बता दी, उनका मनसब बता दिया, जनाब मरियम के बारे में बता दिया, सब बता दिया ना। अब फिर भी हुज्जत कर रहे, फिर भी बात नहीं मान रहे। तो अब आइए, तो अब मुझे बताइए ना कि अबनाना के जवाब में कौन गया? हसन हुसैन हुज्जत हैं दोनों। निशाना के जवाब में कौन गया? फातिमा रसूल की बेटी। अनफुसना के जवाब में कौन गया? अली। जमा और मुतफरीक और तकसीम और ज़रब के चक्कर में ना पढ़ो, या यूं कहो कि जमा वाहिद और तस्नीय के चक्कर में ना पढ़ो, ये तो फिर तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हर जगह मुश्किल में फंस जाओगे। कहां एक एक फर्द है जनाब इब्राहिम। शायद यही मंजिलें समझाने के लिए अकेले इब्राहिम को अल्लाह ने मिल्लत करार दिया था। अब कहो कि मिल्लत तो हजारों लाखों अफराद के मजमूए को कहते हैं, अकेला इब्राहिम कैसे मिल्लत बना? इसीलिए समझाने के लिए कि अगर ये समझ में ना आए तो इब्राहिम का मनसब देख लेना कि मैंने अकेले इब्राहिम को मिल्लत करार दिया था।
اکیلے ابراہیم کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب بتائیے کہ کون گیا نیا؟ کسے لے کے جائیں گے رسول؟ تمام شہر کو کبھی بھی نہیں لے کے جائیں گے. وہ تمام شہر تو ویسے بھی روز موجود ہوتا تھا وہاں. مسجد میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے. کون سی نئی بات تھی؟ کسی کے آنے جانے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. وہ حجت کون ہے کہ جو انہیں نظر بھی نہیں آئی؟ اس کو تو انہوں نے اس روز بھی نہیں دیکھا نا. نیا فرد، نئی ہستی کون ہے؟ اس لیے رسالت کا جز ہے فاطمہ. کیا ہے؟ رسالت کا جز، ٹکڑا ہے. ٹکڑا بضعتم منی کا یہ معنی ہے. فاطمہ تو بضعتم منی کا یہ مفہوم ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے. جگر کا ٹکڑا نہیں، وہ تو ہم محاورتاً کہہ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں کہنے میں. جگر کا ٹکڑا، لخت جگر کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن لفظی مفہوم بس اتنا ہی ہے. فاطمہ تو بضعتم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. اور یہ کون ہے کہنے والا؟ جو رحمت للعالمین ہے، جو کائنات کا رسول ہے. ایسے ہی ہے نا. ابھی آج صرف ایک ہی مرحلہ طے کیا ہے، کل دوسرے حصے پر جائیں گے کہ یہ حجت ہیں کیوں. لیکن ابھی اتنا تو پتا چل گیا کہ سب حجت، رسول کو دیکھتے رہے، سب کو دیکھتے رہے نصارا. لیکن آج جب دیکھا تو کیا کہا؟ خبردار، موبائل سے ہاتھ اٹھا لو. کیا ہوا بھائی؟ وہی لوگ تو آ رہے جو کل تک. نہیں، فرق ہے کل میں اور آج میں. کل کوئی نہیں تھا، آج ہے. تو رسول دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی فتح کے لیے، بنی نجران کے نصارہ پر آخری فتح کے لیے جس حجت کو ساتھ لائے، وہ حجت کون ہے؟ اسی حجت کا نام ہے فاطمہ. سمجھ آ گئی بات ہماری؟ اس حجت کا نام ہے فاطمہ. اب سمجھ میں آ گیا 11ویں معصوم کا، 13واں معصوم اور 11ویں امام، اس کا فرمان سمجھ میں آ گیا کہ فاطمہ تو حجت علینا. یعنی عجیب ہے، اسلام کی تصدیق کے لیے رسول کی ضرورت، اسلام کی تصدیق کے لیے ائمہ کی ضرورت. اور ائمہ فرما رہے ہیں ہم حجت ہیں تم پر اللہ کی، اور اگر ہماری تصدیق چاہتے ہو تو اللہ نے ہماری تصدیق کے لیے فاطمہ کو حجت بنا کر بھیجا ہے. یعنی اگر ہمیں پہچاننا چاہتے ہو تو کیا اتنا کافی نہیں کہ فاطمہ تو حجت علینا، فاطمہ ہم پر حجت ہے. اب کچھ مفہوم سمجھ میں آیا؟ اب مباحثے کا میدان سمجھ میں آیا کہ فاطمہ کون ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ ہر معصوم کیوں ایسے کہہ رہا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں خدا کا رسول فرما رہا ہے فاطمہ تو ام ابیہا؟ اب سمجھ میں آیا کہ من اغضبہا، اغضبنی کا مطلب کیا ہے؟ جس پر یہ غضبناک اس پر ہم، جس پر میں غضبناک، اور جس پر میں غضبناک اس پر اللہ. ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. بس جس پر میں غضبناک ہو گیا تو اس پر اللہ غضبناک ہو جائے گا. کیوں؟ حجت ہے معصومین پر فاطمہ کی ہستی. یعنی ہم اللہ کا تعارف کراتے ہیں، فاطمہ ہماری معرف ہے. معرف یعنی ہمارا تعارف کرانے والی ہستی کا نام ہے فاطمہ. اب کوئی شک نہیں کرنا آج کے بعد حدیث قصہ پر. کھرچ کے پھینک دو، اپنے دل و دماغ سے کھرچ کے پھینک دو. انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا یہ. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. پہنچنے کے لیے ایک اور روایت کا سہارا لینا چاہتا ہوں، کیونکہ کل مجھے وہی آغاز کرنا ہے. کیوں حجت ہے؟ کس لیے حجت ہے؟ ابھی ذکر نہیں آیا، ذکر آئے گا مصحف فاطمہ کا تفصیل سے. کل میں نے جو اشارے کیے مجھے یاد ہے. علوم ائمہ کا بھی ذکر کیا وہ بھی یاد ہے. کل وہاں سے بھی بات کریں گے زندگی رہی تو انشاءاللہ. مگر سسری اشارہ تو کروں آگے چلنے کے لیے.
یہ حدیث جو پیش کر رہا ہوں یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی شے اللہ نے خلق نہیں کی مگر اس کا علم اپنے رسول کو دیا. کوئی شے اللہ نے خلق نہیں کی. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ ہر شے کو خلق کر چکا یا روزانہ خلق کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جناب، کیونکہ روزانہ نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. بھائی نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے نا، وہ تو آخری نعمت نازل کر چکا نا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، وہ نعمتیں تمام کر چکا. وہ تو آپ کو روزانہ نئی نئی چیزیں مل رہی ہیں نا، وہ تو تمام کر چکا، آخری نعمت تک بھیج چکا. تمام علیکم نعمتی کا یہی مطلب ہے. یہ اشارہ تھا، یہ کبھی گفتگو میں نہیں ہے میری شامل. خیر جناب، کوئی شے ایسی خلق نہیں کی جس کا علم اللہ نے اپنے رسول کو نہیں دیا، اور اللہ کے رسول نے وہ علم اپنے بعد علی کو نہیں دیا. اور علی کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک وہ علم منتقل ہوتا رہا، ہو رہا ہے. اس لیے ہمارا آخر ہمارے پہلے سے عالم نہیں ہے. کل میں نے بات کی تھی نا، تشریح کر دوں، تشنا رہ جائے گا ورنہ. مطلب میں نے عرض کیا تھا نا کہ بھئی آنے والے کا زمانہ تو بالکل نیا ہے نا، وہ چیزیں جو اس زمانے میں تھی نہیں، اس کا مطلب یہ زیادہ عالم ہے. تو یہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارا آخر ہمارے پہلے سے عالم نہیں ہے، اسے زیادہ علم نہیں رکھتا. کیوں؟ ہر شے خلق ہو چکی، اللہ نے اس کا علم رسول کو دیا، وہ علم علی کو پہنچا، علی سے حسن حسین یہاں تک کہ آخر سب کے علوم کا وارث بن کے آئے گا. نئی چیز نہیں لے کر آئے گا، جو ملا ہے وہی لے کر آئے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد. سمیٹ رہا ہوں بیان، آپ کا وقت اتنا ہی جتنا مقرر ہے انشاءاللہ اتنا ہی وقت لگے. سمیٹ رہا ہوں کیونکہ اب جو مطلب نیا بیان کرنا شروع کروں گا تو بالکل نیا مطلب ہوگا، پھر گیا آدھا گھنٹہ آپ کا. اس لیے اس کو یہیں پر روکتے ہیں، اس معاملے کو یہیں پر روکتے ہیں. بس ابھی مصحف فاطمہ میں کیا ہے اس پر بھی بات ہوئی. کیوں؟ ان شکوک و شبہات کو دور کرنا ہے جو ہمارے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں اور جس کے سبب سے انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، یا اس انتہا پہ چلا جاتا ہے یا اس انتہا پہ چلا جاتا ہے. ان دونوں کو امر جو ہے وہ بین بین ہے، عدل کا راستہ ہے. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے ہمیں؟ معتدلہ. مجبرہ اور مفوضہ کے مقابلے میں کیا کہا جاتا ہے؟ معتدلہ. قائد کی بحث میں الگ الگ نام ہیں، معتزلہ اشاعرہ، معتدلہ امامیہ، اسی طرح الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ناموں سے ہے. بحث جیسی بحث ہے، منطقی بحث ہے، منطقین کی بحث ہے تو وہ اپنی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، فلاسفہ کی بحث ہے تو وہ اپنی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں عقائد کے باب میں. میں جو اتنا بڑا عالم نہیں، لیکن جو دو چار چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ آپ تک نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ مجبرہ مفوضہ کے مقابلے میں، ان دو انتہاؤں کے مقابلے میں کیا حکم دیا ہمیں قرآن نے بھی، اور کیا حکم دیا ہمیں معصومین نے بھی کہ خبردار ادھر ادھر نہ بھاگو، اعتدال کے، عدل کے راہ. اعتدال سے مراد کیا ہے؟ عدل کے راستے پہ رہو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. تقوی، عدل کا راستہ اختیار کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ تقوی سے قریب تر ہے عدالت. یہ آیت ہے، آپ کہیں گے صاحب یہ تو وہ عدالت سے متعلق ہے، یہ آپ کہاں لیا؟ اعتدال میں بھی میں نہیں لایا، میں نہیں لایا اس آیت کو. اس آیت کو میرا امام لایا ہے یہاں پر اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے کہ جب مجبرہ اور مفوضہ کے قیامت خیز قتل عام چل رہا تھا عالم اسلام میں، جیسے کہ بعد میں اشاعرہ اور معتزلہ کا چلا تھا، تو یہ سوال کیا گیا تھا معصوم سے، چھٹے امام سے، کہ ان میں ٹھیک کون ہے؟ یہ والا ٹھیک ہے یا یہ والا ٹھیک ہے؟ ایک کہتا ہے سب اختیار اللہ نے بندے کو دے دیا، ایک کہتا ہے کہ نہیں جبر ہی جبر ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کھڑکتا. ٹھیک کون ہے؟ تو امام نے، میرے چھٹے امام نے جواب دیا تھا لا جبر ولا تفیض. نہ جبر ہے نہ تفیض ہے، نہ مجبور کیا ہے انسان کو، نہ اختیار کامل دیا. اختیار دیا، اختیار کامل نہیں دیا. لا جبر ولا تفیض، نہ سارے امور اس کو سونپ دیے اور نہ ہی بالکل اسے مجبور بنا دیا. والامر بین
امرین، یہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں الامر بین الامرین، جو حق ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، یہ معصوم یہ آیت پڑھ رہا ہے. یعنی کیا مفہوم ہے اس کا نکلا ہے یہاں پر کہ عدالت کے راستے پہ رہو، یعنی ادھر ادھر نہ چلے جاؤ، اعتدال کے راستے پہ رہو. میانہ روی، کیا کہتے ہیں؟ میانہ روی اختیار کرو دین کے معاملے میں، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ادھر گئے تب بھی ہلاک، ادھر گئے تب بھی، دونوں کا مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. خبردار کبھی ان کی عصمت اور ان کے اختیارات کے بارے میں شک بھی نہ کرنا. محرم میں پڑھی تھی مجلس سے، کل ایک حصے کو اور بیان کریں گے، زندگی رہی آپ کے سامنے تو انشاءاللہ پھر ہماری محرم کی باتوں کی بھی اور تائید ہوتی چلی جائے گی. میں تصدیق نہیں مانگ رہا آپ سے، تائید ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں وہ تو نچوڑ ہے نا اسی کا جو میں نے اساتذہ سے سیکھا ہے، جو معصومین کی تعلیمات ہیں انہی کو مجھے کام. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ شکوک و شبہات کی دنیا سے باہر نکل کے یقین کے عالم میں آ جاؤ، یقین کے عالم میں آ جاؤ، ایک یقین حاصل ہو جائے مذہب حقہ کی سچائی پر. ٹھیک ہے؟ کیونکہ کسی بھی زمانے میں اللہ نے دو چار جملے میرے بھائی کے سوال کے جواب میں، اور میں آگے مسائل کے مزید، یہ سوال میں نے اس لیے رکھا بھول نہ جاؤں کہیں اس کا جواب دینا. کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ حضرت عیسیٰ کے بعد تو نبی بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے تاریخی طور پہ. جناب یحییٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ جناب عیسیٰ کے بعد ہیں بھائی، پہلے تھوڑی ہیں. ساتھ بھی زندگی کا کچھ عرصہ گزرا ہے، لیکن جناب عیسیٰ کو جب اٹھا لیا ہے اللہ نے تو جناب یحییٰ علیہ السلام موجود ہے نا. نبی یحییٰ علیہ السلام قوم کے درمیان ہیں، بعد میں ان کی شہادت ہوئی ہے، بعد میں ان کو قتل کیا گیا ہے. جناب عیسیٰ سے پہلے نہیں قتل کیا گیا جناب یحییٰ کو. جناب یحییٰ اور جناب زکریا دونوں کے لیے. جناب زکریا کے بارے میں تو پھر بھی اختلاف ہے، لیکن جناب زکریا کے بارے میں بھی ہے کہ جناب عیسیٰ کے بعد، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو 19 سال کے ہی تھے نا، اور جناب زکریا کو اولاد کب ملی ہے؟ جب وہ 90 سال یا 120 سال کے ہوئے بھائی، جب بیٹا ملا ہے یحییٰ. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ ایک تو یہ بات یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی ہیں جناب یحییٰ، لیکن وصی خدا، اوصیہ بھی حجت خدا ہے نا. بس وہ جو اجداد پیغمبر کا حسب نسب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ارحام مطہرہ، وہ اسلاب شامخہ، جہاں نور محمد اور نور علی گردش کر رہا ہے، جن کے لیے جناب ابراہیم کی دعا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، صرف ہم دونوں کو ہی نہیں، ہماری نسل میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا. جانتے ہیں ابراہیم کہ سب بھاگ جائیں گے بت پرستی کی طرف، لیکن معبود ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اسلام پہ باقی رکھنا، اور ہماری ذریت میں بھی ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، ہماری ذریت میں ہماری نسل میں ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا. بتائیے دعا قبول ہوئی یا رد ہوئی؟ قبول ہوئی نا. جب قبول ہوئی تو بس پیغمبر کے مبعوث ہونے تک، اسی لیے میں ہمیشہ مبعوث ہونے کا لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ کسی جھگڑے میں پڑے ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ پیغمبر کے مبعوث ہونے تک ایک گروہ ہے نا اس سرزمین پر مکے کی جو وارث ابراہیم ہے، وارث اسماعیل ہے، اور اس کی گواہی وہ خطبہ جناب ابو طالب کا جو سیرت کی کتابوں نے محفوظ کر کے رکھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و زرع اسماعیل. تمام ہم ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کا وارث قرار دیا. جانتے ہیں نا یہ کیوں اللہ کی حمد ہو رہی ہے؟ یہ کیوں سورہ فاتحہ کے پہلے حصے کا آغاز کر رہے ہیں؟ ابو طالب بتا رہے ہیں کہ کسی زمانے میں زمین وسیع خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. اگر ایسا ہوتا تو کبھی عبد المطلب پیغمبر کے چہرے مبارک کا واسطہ دے کے دعا نہ مانگتے. جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں بت ہیں، اندر بت ہیں، چاروں طرف بت ہیں، کسی سے نہیں مانگا. جب سب سے مانگ چکے تو اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑ کر آئے ہیں. تو اتنا علم تو عبد المطلب کو تھا نا، جانتے تھے کہ میرا پوتا کیا خبر لے کر آیا ہے، اس کے ساتھ کیا خبر ہے.
تو اس کا مطلب عبد المطلب کے پاس علم ہے، ہاشم کے پاس علم، ارے چھوڑیے ہاشم کو، جناب ہاشم کے تو عقد کے بھی واقعات ہیں، جناب عبداللہ کے تو عقد کے بھی واقعات ہیں، عبداللہ ابن مطلب ابن ہاشم کے واقعات ہیں کہ نہیں، کہ خود وہاں کی خواتین اس بات کا اظہار کرتی تھیں عبد المطلب سے کہ ہم تیار ہیں، ہمیں عبداللہ کے عقد میں دے دو، جو پڑھی لکھی تھیں، کئی عالموں کا نام بھی لکھا ہوا ہے جو کتابوں کا علم رکھتے تھے، کیوں؟ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ عبداللہ کی پیشانی میں نور ہے، اور جب عقد ہو گیا پھر عورت نے دوبارہ دیکھا تو نہیں کیا، نہیں مانگا رشتہ، تو پوچھا عبد المطلب میں کیوں بھائی، اب ارادہ بدل گیا؟ کہا کہ ہاں ارادہ بدل گیا، تم نے اس کا رشتہ کر دیا نا کہیں؟ پتا چل گیا اس کو، پتا چل گیا اس کو کہ ہاں چہرے سے پتا چل گیا، تو ایسے ایسے لوگ تھے نا ہاشم کے لیے جانتے تھے کہ پیشانی میں نور ہے، جو اہل علم ہے وہ پہچانتے تھے، اس وقت بھی پہچانتے تھے، زمانے جاہلیت میں پہچانتے تھے۔ کتنی بار کوشش کی ہاشم کو قتل کرنے کی، عبد المطلب کو قتل کرنے کی یہودیوں نے، عبداللہ ابن عبد المطلب کو، جناب عبداللہ کو قتل کرنے کی سازش کی، کیوں؟ جانتے تھے کہ آنے والا یہیں سے آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں حجت خدا ہے، اور حجت خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جن جن اسلاب شامخہ میں نور رسالت اور نور ولایت رہا، کبھی ان کی پیشانی تاریخ میں بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ ارے مٹی کے بتوں کی باتیں نہیں کر رہا، اگر یہ بت ابرہہ کے ہاتھیوں کی صورت میں آیا تب بھی بھاگ گئے لوگ چھوڑ کے، مگر یہ اللہ کا نمائندہ کھڑا رہا ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں۔ صرف مٹی کے بت نہیں، اگر نمرود و فرعون بن کر بھی آئے تو ان بتوں کے سامنے بھی یہ پیشانیاں، یہ سر نہیں جھکے۔ ظاہری حجت بھی ہے اور باطنی حجت بھی ہے۔ تو ہر زمانے میں بالکل اسی طرح جس طرح 1,24,000 انبیاء میں سے ہر نبی نے جنگ کی نہیں کی، بلکہ بعض نبی تو ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے تبلیغ بھی نہیں کی، وہ خود ہی زندگی گزار کے چلے گئے، حالات ہی ایسا نہیں تھا، 70,000 انبیاء ایسے تو نہیں قتل ہو گئے۔ لہذا وسیع خدا موجود ہے جو حفاظت کر رہا ہے اس ورثے کی جو ابراہیم کا ہے۔ وارث تو ایک ہی ہوتا ہے نا بھائی، حفاظت کر رہا ہے معذرت کے ساتھ۔ سب اولاد علی ہیں، سب سادات اولاد فاطمہ ہیں، معصوم تو نہیں ہے نا بھائی۔ سادات کون ہیں؟ اولاد فاطمہ ہے یا نہیں ہے؟ مان رہے ہیں نا؟ اور جبھی تو سید ہیں آپ، رضوی نقوی جعفری تقوی جو بھی ہیں سب سید ہیں، سب اولاد فاطمہ ہیں، انکار کر دیجئے کہ نہیں ہے کسی میں ہمت؟ اولاد فاطمہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہوتے ہیں آپ یا آتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ائمہ طاہرین کی اولاد ہے نا آپ، حسنی سادات ہیں نا، تبائی سادات کون سے سادات ہیں؟ حسنی، امام حسن کی اولاد ہیں، اور پھر امام حسین کی اولاد ہیں، یہی سادات ہیں، اور کون ہیں؟ زیدی ہیں، عابدی ہیں، حسینی ہیں، حسنی ہیں، جعفری ہیں، کاظمی ہیں، موسوی ہیں، رضوی ہیں، تقوی ہیں، نقوی ہیں، یہی ہے نا، یہی زمانے سادات، سب اولاد فاطمہ ہیں۔ لیکن جو ورثہ دار ہوگا وہ اور ہوگا، جو وارث قرار پائے گا وہ کوئی اور ہوگا۔ لاکھ دنیا گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کرے، حق پر کبھی پردہ، یہ اللہ کی، یہ مشیت الہی، یہی تو قدرت الہی ہے، یہی مشیت الہی کہ سب نے مل کر چاہا کہ اس نور کو بجھا دیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں باقی باتیں، لیکن اس نور کو نہ بجھا سکے، چاہا معاذ اللہ اہانت کر دیں، نہ کر سکے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے فاطمہ کی مصیبتوں کا۔ آغاز تو خیر شاہ ابی طالب سے ہوا ہے، جب سن و سال 2.5-3 سال کا ہے، اور اس سن میں آپ کو 3 سال تک شاہ ابی طالب میں گزارنا پڑے۔ اور کس کی بیٹی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کی، ملکۃ العرب، اس خاتون کی صاحبزادی۔ اب بتائیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ دار تھا عربوں میں؟ خود جناب خدیجہ نے کتنے آرام سے، کتنے اطمینان کے ماحول میں، کس ناز و نعم کے ساتھ پرورش پائی ہے۔
خود جناب خدیجہ کی اپنی مصیبتیں، اس ناز و نعم میں پرورش پانے والی خاتون شاہ ابی طالب کی سختیاں کہ بچے ریت کے، مٹی کے، پتھروں کے ذروں سے چاول اور دال کے دانے ڈھونڈتے ہوں. وہ بچی خدیجہ کی بیٹی ہے، اور خدیجہ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میری بیٹی، ملکۃ العرب کی بیٹی، سرزمین حجاز کی سب سے سرمایہ دار خاتون کی عورت کی بیٹی فاطمہ. تو آغاز تو یہیں سے ہو گیا تھا نا فاطمہ کی مصیبتوں کا. لیکن رسول کے بعد جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی، ان میں ایک بڑی مصیبت کا سبب یہ تھا کہ فاطمہ غیظ و غضب میں آ گئی جب اسے یہ علم حاصل ہوا کہ فدق پر قبضہ کر کے جو مزدور، جو کسان وہاں میں نے بٹھائے تھے، اہل بیت کو کیا ملتا تھا؟ غریب غربا ہی میں تو تقسیم ہوتا تھا. انہی کے لیے تو تھا کہ اس پہ فصلیں بھی لگاؤ اور اس کی فصل سے کھاؤ. یہاں کیا آتا تھا؟ لیکن جب خبر ملی، وہ بیچارے خبر لے کر پہنچے کہ ہمیں تو نکال دیا گیا، مار پیٹ کے قبضہ کر لیا گیا. کیونکہ نبی اپنا کوئی ورثہ نہیں چھوڑتا، نبی اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑتا. اس پر انشاءاللہ زندگی رہی. 2-3 دن میں بات کریں گے کہ کون ایسا نبی ہے بھائی جس نے اپنا وارث نہیں بنایا، کون ایسا نبی ہے جس نے اپنا ورثہ نہیں چھوڑا. ہم نے تو نہیں دیکھا. جناب آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے اپنا وارث بھی بنایا، اپنا ورثہ بھی چھوڑا، ہر طرح کا ورثہ چھوڑا. اگر مال تھا تو مال کا بھی وارث بنایا، اور اگر وہ جو علمی ورثے ہیں، روحانی ورثے، وہ بھی وارث بنایا، علل اعلان بھی بنایا. ایسا ہوا. خیر، لیکن مصیبت کا آغاز تو ہو گیا نا. اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کہ جس خاتون کا لہجہ کسی نے نہ سنا ہو، اسے دربار میں بلایا جائے گواہی کے لیے، اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے اسے بلایا جائے. اب یہاں ایک فاطمہ اور کتنے پہلو لیے ہوئے ہیں حکمتیں فاطمہ کی، کہ دربار میں جانے کی کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک دو ابھی بیان کرتے ہیں، پھر باقی بعد میں. کیوں گئی رسول کی بیٹی؟ نہ جاتی. جاؤ، اللہ کے حساب لے لیں گے. وہاں جا کے کوئی مل گیا؟ نہیں ملا نا، کچھ نہیں ملا فاطمہ کو. نہ جاتی، لیکن گئی. وہاں بھی کچھ نہیں ملا. وہاں بھی یہی جملہ تھا کہ اللہ پر چھوڑا میں نے، قیامت کے دن سامنا ہوگا پھر میں تم سے بدلہ لے لوں. اللہ وہ عادل حقیقی جب مسند عدالت پر بیٹھے گا، میں انصاف لے لوں گی. ان قریب ظالم اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. یہ فاطمہ نے کہا. گئی کیوں جب ملنا ہی نہیں تھا؟ نہ جاتی، لیکن چلی گئی رسول کی بیٹی وہی حجت قائم کرنے کے لیے. کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں علم نہیں رکھتا تھا، مجھے پتا نہیں تھا. وہ جو میں نے جہاں سے بات کو شروع کیا تھا، اللہ پہلا سوال یہ کرے گا کنت عالما، کیا عالم تھے یا نہیں؟ دو ہی باتیں ہیں، یا علم رکھتے تھے یا علم نہیں. اگر علم تھا تو کیسا کیوں کیا؟ علم نہیں تھا تو علم والوں سے حاصل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے رسول کی بیٹی پہنچی دربار میں تاکہ حجت قائم کرو ان پر. اور پھر یہ بھی بتا دیا قیامت تک ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے، مگر اس طرح ظلم کے سامنے سرنڈر نہ کرو کہ ظالم بالکل کھلا میدان اس کو مل جائے. احتجاج رقم کراؤ. احتجاج بھی حجت سے، یاد رکھیے گا، احتجاج بھی کا بھی وہی مادہ ہے. احتجاج ریکارڈ کراؤ، یعنی حجت قائم کرو، تاکہ کہنے کا موقع نہیں ملے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا. اب قیامت کے دن نہیں کہہ سکتے نا کہ علم نہیں تھا، کیونکہ رسول کی بیٹی نے حجت قائم کر دی. دوسری حکمت اور بھی ہے. شہزادی کونین، آپ چلی جائیے. یہ بچیوں کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا، زینب بھی ساتھ گئی اور زینب صغرا ام کلثوم بھی ساتھ گئی. دونوں بچیوں کا سن ہے کتنا؟ 4 سال 5 سال. ثانیہ زہرا کا ممکن ہے 6 سال ہوگا، 11 ہجری ہو گئی 6 سال. چھوٹی بچی کا تو 5 سال کا سن ہے. دونوں بچیوں کو ساتھ لے کے گئی.
ہاشمی خواتین اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہیں، پورا اہتمام ہے مسجد میں، درمیان میں پردہ حائل ہے. کیوں؟ بھائی رسول کی بیٹی آ رہی، پردہ حائل ہے، رسول کی بیٹی آ رہی، تشریف لا رہی. اور اس کے بعد بھی جب علم ہوا کہ رسول کی صاحبزادی تشریف لے آئی تو سب مجمع کھڑا ہو گیا احترام میں، سب مجمع کھڑا ہو گیا. کیوں لائی بچیوں کو؟ اس کی بھی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے بتا دیا جائے، پوری دنیا کو بتا دیا جائے اور قیامت کے دن تک رقم ہو جائے کہ جہاں بھی ایسا میدان ہوتا ہے اہل بیت نے کسی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کیا. یاد رکھیے کبھی انسان جہاں اس کو ذرا سا بھی اندیشہ ہو نا، تھوڑا سا بھی اندیشہ ہو کہ میری اہانت ہو سکتی ہے، میری شان میں گستاخی ہو سکتی ہے، میں لفظ بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، کرنے کی کوشش کرتا ہوں معصومین کے باب میں، وہاں انسان اپنے بچوں کو لے کر کبھی بھی نہیں جاتا، کبھی نہیں جاتا کہ میرے بچوں کے سامنے میری توہین نہ ہو جائے، میرے بچوں کے سامنے میری اہانت نہ ہو جائے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، میرے سامنے بڑے ایسے واقعات آتے، بیچارہ کوئی غریب مقروض ہو جاتا ہے جب قرضہ نہیں اتار پاتا، اور جب وہ آتا ہے جس نے دیا ہوتا ہے وہ لینے کے وہ غصے میں آتا ہے کہ بہت وقت زیادہ ہو گیا، بس اب کچھ بھی کرو مجھے چاہیے. جانتے ہیں جب یہ گھر سے باہر آتا ہے تو پہلے کوشش یہ کرتا ہے گھر سے دور لے جائے تاکہ طلبگار بلند آواز سے بات کرے گا، گھر میں میرے بچے نہ سنیں. نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے سامنے میری توہین ہو جائے. خدا را مومنو ان چیزوں کا بہت خیال کیا کرو، بہت خیال کیا کرو. کسی مومن کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. غربت کسی پر بھی آ سکتی ہے، غربت کہیں بھی آ سکتی ہے، غربت کسی کے دروازے پر بھی آ سکتی ہے. غربت مغل شہزادوں کو جھاڑو لگوا دیتی ہے، غربت مغل شہزادوں کو بھنگی بنا دیتی ہے، غربت مغل شہزادیوں کو بازار میں لے آتی ہے. تاریخ ہے جو دو جملوں میں بتا رہا ہوں. غربت محل سراؤں میں پیدا ہونے والی بچیوں کو بازار میں فروخت کے لیے لے جاتی ہے. یہ غربت کہیں بھی آ سکتی ہے نا، لہذا عزت نفس کا خیال کیا کرو تاکہ اللہ تم پر اپنا رحم نازل کرے. جو خیال کرتے ہیں غریبوں کا، مومن نہیں کوئی بھی غریب ہو، غریب تو غریب ہوتا ہے بیچارہ، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، جو غریبوں کا خیال کرتے ہیں اللہ ان کا خیال کرتا ہے. قیامت کے دن ان کا پردہ رکھتا ہے، قیامت کے دن ان کے عیبوں کا پردہ بن جاتا ہے، پردہ رکھتا ہے. کیوں؟ انہوں نے میرے غریب بندوں کی مدد کی ہے. اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن میرے عیب اللہ لوگوں سے پوشیدہ کر دے اس بنا پر کہ میں نے غریبوں کی مدد کی؟ ہے نا عزیزو؟ اب مجھے بتائیے جب عام انسان آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ واقعی یہ کتنا بڑا مرحلہ ہے کسی کے بچوں کے سامنے اس کی توہین کی جائے، لیکن رسول کی بیٹی اپنی بچیوں کو لے کر آئی. ایک تو بچیوں کو یہ سمجھا دیا جائے کہ جب حق بات کرنے کی بات آئے اور جب اسلام کے دفاع کی بات آئے، جب قوانین الہی، وراثت کا قانون کس کا ہے؟ اللہ کا قانون ہے کہ نہیں؟ قوانین الہی کے دفاع کی بات آ جائے تو پھر یہ پرواہ نہ کرنا کہ میری اہانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس لیے بچیوں کو ساتھ لے کر آئی کہ ملے گا کچھ نہیں، لیکن بچیوں دیکھ لو کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے. اور ایک اور حکمت، بہت ساری حکمتیں میں نے کہا میں صرف دو بتا رہا ہوں. دوسری حکمت یہ ہے کہ جب ماں خطبہ دے رہی ہے، علی کی ہمسر بیان کر رہی ہے، بچیاں غور سے ماں کے چہرے انور کو دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ماں یہ چاہتی ہے میری شہزادیوں میرے لہجے کو اپنے قلب و ذہن میں اتار دو. جانتی ہے فاطمہ، علم رکھتی ہے فاطمہ کہ کل میری بچیوں پر بھی یہ وقت آئے گا، انہیں بازاروں میں خطبے دینے ہوں گے، انہیں درباروں میں خطبے دینے ہوں گے. یہی ذہن میں بٹھا رہی ہے ماں اپنی بچیوں کے کہ تیار کر لو اپنے آپ
جیسے میں آج علی کے حق کا دفاع کرنے نکلی ہوں، کل تمہیں حسین کے لیے نکلنا پڑے گا۔ لیکن کون پوچھے شہزادی کونین سے، کون بتائے شہزادی کونین کو، اے رسول کی دختر، اے علی کی ہمسر، اے حسنین کی مادر، یہ مدینہ ہے، مدینہ 11 ہجری کا، یہاں اتنا اہتمام تو ہوا کہ جب آپ گھر سے چلی تو اتنی بڑی چادر تھی جو اتنی پھیلی ہوئی تھی، اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے باوجود ہاشمی خواتین نے اپنے حلقے میں بھی لے لیا تھا، اور جب دربار میں پہنچی، مسجد میں پہنچی تو درمیان میں پردہ بھی حائل ہو گیا تھا۔ اے معصوم کونین، جب آپ کی بچیاں خطبے دیں گی بازاروں میں، نامحرموں کا مجمع ہوگا، ایک خلق تماشائی ہوگی، بیویاں اپنے بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ کریں گی، منادی ندا دیتا ہوا جائے گا، آؤ لوگوں آؤ، جسے رسول زادیوں کا تماشا دیکھنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں بہت سارے مومنین نے یہاں بھی شفا یابی کی دعا کے لکھا ہے، پروردگار ان تمام مومنین و مومنات کو صحت کاملہ عطا فرما، جو اسیر ہیں بے حق اسیران کربلا ان سب کو رہائی عطا فرما، تمام مومنین و مومنات کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ بچے بچیوں کے امتحانات چل رہے ہیں، انہیں دعا کے لیے کہا ہے، بار الہ انہیں دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کو شکست فاش سے دوچار کر دے، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ میں ایک اعلان ذرا سے 1 منٹ کی زحمت برداشت کر لیجئے گا کہ روزانہ مجلس انشاءاللہ 7:30 شروع ہوتی ہے، ہم 8 بجے بیٹھتے ہیں، لیکن جو جمعرات کو آخری مجلس ہوگی اس کے لیے کل بھی تکرار کی تھی، پھر آپ سے تکرار کر رہے ہیں کہ وہ مغرب کے فوراً بعد ہوگی۔ کچھ ہماری وجہ سے کوئی ایسی گڑبڑ ہو گئی ہے کہ وہ چاند واند کا ہم نہیں سمجھ پائے مسئلہ، تو جمعرات کو 2 مجلسیں وہاں